خالق کائنات رب العزت پروردگار اپنی پاک کلام وچ ذکر فرقان وچ قرآن وچ ارشاد فرمائندا ہے اس مہینے دے بارے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے مہینہ او بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے خالق کائنات نے قرآن نازل کیا۔ کیوں؟ ہدی للناس، انسانیت دے ہدایت۔ تو مسلمان نہیں، ایک کتاب انسانیت دی ہدایت دی خاطر نازل ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت دا رستہ بیان کرنے کا۔ اگر تو صحیح رستہ چل گئے تو کامیاب ہدایت پاوے، اور اگر یہ رستے کو چھوڑ دیتا تو آن پیچھے ہدایت نہیں بلکہ ضلالت ہے، گمراہی۔ لہذا رب العزت نے یہ کتاب نازل کی تھی، ذکر و فرقان کتاب قرآن، انسانیت دی رہنمائی نے خاطر ایک ایجا ہادی بھیجا جڑا نور ہے اور خود ہی نور ہے، اور جڑا ہی کتاب دے قریب تھیا ان دے قلوب ہی نورانی تھی۔ جڑا ہی کتاب پر دور تھیا وہ ظلمات دے گہرے ظلمات دے گہرے اندھیرے دا شکار تھی۔ ابو کیا ہے؟ والفرقان، والفرقان یعنی حق اور باطل دی تفریق بیان کرنا والی کتاب کہ حق کتنا ہے باطل کتنا۔ لہٰذا اگر ایسا حق اور باطل دی پہچان کرنی ہے، اور اگر ہدایت حاصل کرنی ہے اور صراط مستقیم تے چلنا ہے تو پیچھے سا کو اہل بیت اور قرآن دا دامن کو پکڑنا پڑتا۔ دو ایک چیزیں نہیں، دو فقط ہے کہ نہیں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت دا ربط ایویں ہے جی میں سر دی نسبت بدلنا۔ اگر قرآن ہے اہل بیت نہیں تو والی معرفت قرآن بعید ہے، اور اگر اہل بیت ہیں اور قرآن نہیں والی ناقص۔ لہذا پروردگار ناقص نہیں چاہتا، لہذا ہدایت دی خاطر ہادی بھیجا، اور اس ہادی تے نازل کیتا جو کائنات واسطے رحمت للعالمین۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اسد کو بشیر بڑھا کے بھیجا، نذیر بڑھا کے بھیجا، اسد کو رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجا۔ اے رسول جتنے تیلا وجود انہوں کے درمیان ہے، میں رب عذاب نہ کرے سکتا۔ لیکن رسول خدا کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطاعت۔ میں تھوڑے درمیان دو چیزیں چھوڑی گئی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ انہیں دوہاں دے دامن کو پکڑنا۔
نہ قرآن کو چھوڑو نہ اہل بیت کو چھوڑو. لیکن افسوس اصل اہل بیت دامن کو پکڑ کے دے وہی دکھاوے دکھانا. اہل بیت 100% اہل بیت دامن کو نہیں پکڑا. دامن کو پکڑنا ہی ہوتا ہے جی میں علی علیہ السلام نے مثال دیتی ہے. میں رسول خدا دے پچھو ہی میں ہوتا ہمیں جی مرغی دے بچے مرغی دے پچھو ہوتے. میں کو معلوم ہے کہ قرآن دی آیت اے سورہ کس مقام تے کس وقت کڑی جگہ دکھا دیتا ہے. کیونکہ رسول خدا نے میں کو ایک باب یاد کیتا او باب جو ہزارہ باب بیٹھ گئے. لہذا جو ہاں اہل بیت کی سیرت عمل کرنا کامیابی صراط مستقیم باعث نجات. کیونکہ سفینہ تو نجات ہے. اس صراط مستقیم ہے یہ ہادی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم روز معاشر ہر ایک انسان کو اپنے امام نال پیش کیتا ویسی. جڑا بتوں دی پوجا کرن دے بتوں دے امام, جڑا پتھر دی پوجا کرن دے پتھر دا امام, جڑا اگ دی پوجا کرن دے اگ دا امام, جڑا جڑی چیز دی بھی پوجا کرن دے او دے واسطے امام ہے او دی پیروی کرن دا. لیکن خوش نصیب ہو دوسروں لوگ کہ امیر المومنین اہل بیت دے پیروکار ہو تو کو معاشور تے انہیں اہل بیت دا. لہذا انہیں دوہاں چھو فقط اہل بیت دے محرم مناؤ کوئی اعتراض نہیں, ماتمداری کرو کوئی اعتراض نہیں, جشن مناؤ اہل بیت دا کوئی اعتراض نہیں. لیکن اہل بیت دے جشن دے نام قرآن دا جشن بھی مناؤ. یعنی قرآن کو سمجھو. اس ٹائم جیسے مظلوم ترین کتابیں محجور ترین کتابیں قرآن ہے. فقط ایسا محدود رکھے ہو قسم دکھا غلافت بند کر کے اگربتیاں روشن کر کے گلاب کے پھلوں کا ہار بڑھا کے اصل قرآن کریم کو آرام نال تو ٹھپیا پیا رہتے مجھے کھول رہے نہیں. اگر قسمت نہیں کہ کھولے سو محرمدان کھولے سو باقی دیکھو قسم واسطے استعمال کرے سو رہنمائی واسطے نہیں. اگر سب قرآن کو رہنما بنو اور اگر قرآن کو ہادی بنو تو پیچھے سب قرآن دے پیچھے جلنا پوسے جی میں قرآن فرمایا. جیسے اس کا پروردگار نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو میں اللہ دی, اطاعت کرو رسول دی, اور انہاں دی اطاعت کرو جو صاحب حکم ہے. خوش نصیب ہو کہ پروردگار نے ایک فرصت عطا کی قرآن کو سمجھن دکھا دے, مفاہیم قرآن کو سمجھن دکھا دے, تفسیر قرآن کو سمجھن دکھا دے, علوم قرآن کو سمجھن دکھا کر پروردگار نے کو فرصت عطا کی دیئے. این ماہ مبارک رمضان جاؤ جنہ راتیں بھی ہزاروں راتیں تو بہتر, جڑا مہینہ ہزار مہینہ تو بہتر. جائز کتاب نازل کی دی گئی, قرآن نازل کی دا کیا تھوڑی رہنما دکھا دے. وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کی ہدایت کی خبر. یہ متقین ہیں کون؟ جڑے ایمان کے نماز قائم کریں اور اللہ دے دیتے ہوئے رزق چورائے خدا پہ خرچ کرے. اے مومن اور سورہ انفال پروردگار آیت نمبر 2 تو آیت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مومن ہیں کون؟ مومن وہ ہیں جنہاں اللہ کا ذکر تھی دے انہاں دے ایمان اچھ اضافہ تھی دے, اور جائے ٹائم قرآن دی تلاوت تھی دیئے انہاں دے دل کم بہن دیں, غرض بہن دیں.
دے دیتے ہوئے رزق حلال چورائے خدا تے خرچ کریں دے اور اللہ تے توکل کریں دے اولئک هم المؤمنون حقا اے حقیقت جو مومن ہے سورہ بقرہ دے حوالے جی میں کہ مومن کون ہے جڑی ایمان کی نہ بالغیب غیب دے ہوتے جڑی انفاق کرنے نہ رائے خدا دے ہوتے یہ مومن ہے لہذا اگر تسا قرآن کو سمجھنا ہے تو جب مفسر قرآن کی سیرت منظر وزیر اہل البیت جڑی مفسر قرآن جنہوں فرمایا کہ قرآن ہی کیا بسم اللہ تو گھن کے والناس تک اگر قرآن کو صحیح معنی سمجھا ہوئے بزبان امیر المومنین بزبان حضرت زہرا بزبان 14 معصومین اور 12 امام کہ قرآن ہے کیا کتاب انہیں بارے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات پڑھو محمد والوں مولا فرماتے ہیں کہ جڑے گھر جو قرآن دی تلاوت تھی ہے اون گھر وچ بے برکتی ختم تھی ویندی فساد جھگڑا ختم تھی ویندی اتھا رحمت نازل تھی ویندی او گھر وچ نور بلند تھی تو صبح سویرے جڑے گھر وچ موسیقی دی آواز ہے اتھا کیا رحمت آوے پیچھے گلا دینے او میرا رب یا اللہ ہے بے برکتی ہے روزی نہیں لگتی پئی مزدوری نہیں لگتی رزق کی کوئی برکت کو نہیں اور تو خدا دی برکات دے مہینے کو سمجھ اور قرآن کو سمجھ لیلۃ المبارکات کڑ نازل ہے تو برکت ہی پوے تیرے ایمان جی تیرے مال جی تیرے رزق یہ چیز کو سمجھ اسا فقط قرآن تھا پڑھ واسطے بلکہ قرآن دی معرفت حاصل کرنے واسطے یہ کتاب نازل ہے خصوصاً شب قدر جنہی رات گزری یہ تو بڑے اعمال ہیں یہ رات وقت پڑے ہی مہینے دے اندر بہونا ساہ گھننا تسبیح پڑھنا چل کے آونا نیدر کرنا ہر چیز عبادت شمار پروردگار تو کو پکار آؤ میرے دروازے آؤ میرے دروازے دے میں اتنا تھوڑا پیار کرے نا جتنا تھوڑے والدین ہی نہیں کریں گے ہر ایک چیز ہے کہ پیریڈ ہے محبت ہے والدین کی اولاد نال محبت ہے اولاد نے خطا کی تھی والدین روزی بند کر چھوڑے گھر کا دروازہ بند ہو میں نکل والا نہیں جاؤں رہتے گھر آج تو بات کرنے گھر ہونا ممنوع منع ہے لیکن پروردگار کیا فرماتا ہے ادعونی استجب لکم تمہیں کو پکار میں تیرا جواب لے سا میں جو ہوں اگر تیرے گھر کا دروازے بند دیکھیں تو میرے گھر کا دروازہ کھلیا پہ لیکن شرط ہے کہ خلوص سے نیت نہ رہا تو میرے گھر جا میرا مہمان بڑھ میں میزبانی یہ چیز کرے سا جو جزائے خیر عطا کرے سا یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجو حضرت امیر المومنین فرمائیں گے کہ دنیا تے کوئی چیزاں دوست ہے لیکن ہر چیز کی دوستی دا پیریڈ مقرر ہے یعنی فرماؤ فرمانے سب تو پہلے دوستی مال نہ زندہ ہے مال تیرا دوست ہے مر گئے موت آگئی چلے گئے مال اتھائیں ٹونتے دوستی ختم دوسرے نمبر کی دوستی تیری اولاد جتن تک زندہ ہیں محبت ہی کرے سن پیار ہی کرے سن جملے مر ویسے پیچھے قبر تے کوئی نہ آسی
وہ خوش نصیب والدین کہ جنہاں دی قبر تے فاتحہ واسطے اولاد موجود ہے، مگر نہ کئی سال گزر گئے پتہ نہیں ہونا والد کو دفن کی طرح اگر اکھن آج تھی بنگلے سے باہر جڑا بنا کے دے گئے، رقبے چھوڑ گئے، زمینہ چھوڑ گئے، اتنا پیسہ چھوڑ گئے، بینک بیلنس چھوڑ گئے، آج تھی دفن کر جائے وہ اپنے گھر جکسی نہ اتھائی قبرستان ہی گرو جڑا آبائی قبرستان ہے، کیوں؟ وہ والد نہیں دینا، وہ پیو نہیں ہے تو صحیح لیکن ڈر لگتا ہے۔ اگر تم موت کو لڑ رہا گناہ نہ کر رہا تو ایک کیمرے کو لڑ رہا نہیں، لیکن خدا دی سماعت اور بصیرت کو لڑ رہا۔ ایک کیمرہ لگا کھڑا تھا نا کہ لوگ کے چوری کرے سی، لوگ کے گناہ کرے سی، لوگ کے زنا کرے سی، کوئی دیکھ نہ گھنے، وہ عقل دا نہ او لیدہ کھڑے، نحن اقربو من حبل الورید، میں او ہاں کہ جڑا تیرے ساہ کے رات کو زیادہ کرے گا، تو کیا چھپے سے میرے ہو؟ سورہ جمعہ میں اندر ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ انہیں کو دس دے موت ہے کیا؟ یعنی کو تو فرار کرنے تے کو اپنی بغل چکھنا سی، تے کو اپنے گل نال ویسی، وال سب کچھ پیش کیتا ویسی، تیرے کو بیان کیتا ویسی، وہ تے فلان جگہ تو تقریبت کیتی ہے، فلان جگہ تے چغل خوری کیتی ہے، فلان جگہ تے زرح کیتا بھی، فلان جگہ تے گناہ کیتا بھی، تو ای کیمرے جلے دھا پہ او کیمرہ بیا ہو سی جڑا بارگاہ الہی ہو سی، آ دیکھ کیا کرے نہ رہے تو پروردگار نہ پوچھی کہ کیا کھاتا آگی، کیا جا کپڑا پاتا ہوئی، اے پوچھا ویسے یا حلال دہا یا حرام دہا، یتیم دا مال کھاتا ہوئی یا اپنی حلال دی کمے کی دیا۔ لہذا حضرت امیر امت نے فرمائیں کہ دوجہ نمبر تے اولاد ہے تیری جتنگت زندائیں پیارے محبت ہے، انہوں کو کھویدہ پائیں، خرچہ دیتا پائیں، پڑھیندہ پائیں، بعض سے ایچی اولاد دیئے کہ والدین کو اپنی حیاتی دھکے دے کے گھر باہر کا چھوڑے دے، فقط مال دے لالچ ہو گئی کہ دولت آ گئی۔ مولا فرمانے والد آخری در رشتہ دار آسن در جنازے چاسن کل خانی تک باسن زیادہ زیادہ 40ویں تک باسن ان دے کل بات کو یاد کو نہ کرے، اور جڑے تو اتھا چاہ کے ویسے نال اور دنیا دے بھی دوستی ہے اتھا ہی دوستی ہو سی، اے آپ دے خدا ہو تیرے عمال ہیں، اگر نیک کر گئے نہیں نال گھنی وینے اور اگر برے کر گئے ہوئی نال گھنی، اگر چاہنے قبر کو نورانی کران تا اندھیری قبر ہے، اگر چاہنے تو کو نورانی کران اور قبر کھل بنجے گشادہ تھی بنجے اور قبر جو نور آ بنجے تا پچھے اپنے نال نور ایمان چاہ گیا، او نور جڑا ای مہینے چے کٹھا تھی دا پہ نور، یعنی اپنے زبان کو جڑا نورانی کرے دا پہ تو جڑا اللہ دی رحمت آنی پئیے، اللہ دی مغفرت آنی پئیے اور اللہ دی برکات آنیا بین، او برکات سارے جنہ تھی سن او جزا عطا کرے سی جنہ تو سب میزان ہی نہیں کر سکتے۔ لہذا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پسند ہے چند چیزاں جڑے ساتھ کو پسند کونی، مولا فرمایا نا ہار دے روزے بڑا رکھدا میں بڑا لطف آندا میں، ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا، نماز تہجد پڑھنا بڑا لطف آندا میں کو، اور رات دے اندھیرے جمن کے مسکیناں دی یتیماں دی مدد کرنا، راشن پہنچاونا بڑا لطف آندا میں کو، لیکن سب کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمسایہ ہے کون، آیا وہ سہری کیڑی چیز نال کیتی ہے، افطاری کیڑی چیز نال کیتی ہے، وہ واقع کشی چیز کیا ہے کیا نہیں،
اسا دعویٰ کرنے شیعہ ہے. خود حضرت امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھا محمد والا. حضرت کو ایک شخص آیا, مولا میں تھوڑا شیعہ. مولا فرمایا نہیں تو سارے شیعہ. مولا تو صاحب جان دیو میرے حالات تو آگاہ ہو کہ میں تھوڑا شیعہ. مولا میں نماز پڑھتا, میں خمس دینا, میں زکاة دینا, میں تھوڑے حکم دی پیروی کرے نا. مولا فرمایا نا ہی میں چلو ٹھیک ہے میں من دیتا تو شیعہ ہے سارا. یہ ساتھ جڑا دا دیوار نا دیوارے ہم سائے دا نام کیا ہے؟ آخر مولا میں کو معلوم نہیں. مولا فرمائے تو کیڑی شاید ایسا دے شیعہ تو وہ دیوار دے وہ دیوار والے پاسے پتہ ہی کونی کہ کیا شیعہ ہو جائے. یہ کون پتہ ہے خدا اب تک خدا. ایک دفعہ مولا رات دی تاریخی روٹیاں دی بوری چاہ کے بیدے پہ مدینہ تو باہر شکرت ملے یمن رسول اللہ رات دی تاریخی چاہ اتھا مولا نور در سے لیتے. مولا فرمائے رات دی تاریخی چاہ بیدہ پہ مولا میں کنے میں چاہاں. مولا فرمایا اگر اے وزن تو میرا جیسے تھا اون جہان دے ہوتے میرا وزن کون جیسے. مولا کی تھا اس سامنے جہاد رہے دے میں اس سامنے اتھا روٹیاں بچاما. مولا تھا وہ نہیں منے دے, وہ تھوڑی انکاری ہے, توحید دے انکاری ہے. مولا فرمائے منن نمنن نگاہ نہیں بن ناطق انسانیت ویدہ پیا. انسان تہن عبد خدا نہ ہے. لہذا اسا کیوں روزانہ ذلیل ہے برکتی بے برکتی ہے, گھر فساد ہے, چھیڑا ہے, جھگڑا ہے, رزق دی کمی ہے, برکت نہیں پوندی. پھر ان دی وجہ ہے کہ اہل بیت فرمان تو دور اور معرفت قرآن تو دور. اگر اسا اہل بیت تعاون کوئی پکڑو اور معرفت قرآن کوئی پکڑ گئے نو اسا کامیاب تھے. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے. تو مولا علی فرمائے سے کہنے شیعہ رسول خدا فرمائے او شیعہ جڑے تھوڑے فرمان دے پیروکار ہیں, جڑی چیز تو حکم دیتے انجام رہتے ہیں, جڑی چیز تو روک کے رکھتے ہیں وہ کامیاب. لہذا میں زیادہ وقت نہ گنا. آج کیا ہے ایک بھی دی دیوار ہے, ایک کو شام یتیمی ہے اولاد علی. یتیمی حسنین دی یتیمی, حضرت ام کلثوم دی یتیمی, حضرت زینب دی یتیمی. شام انہیں نے کوفے چھ بڑا رش, لوگ پرسا دے بڑھ گئے. کوئی اون جاتے موجود ہیں جتنا ضربت کی ہے, کوئی اون جاتے موجود ہیں جتنا مولا علی کو غسل دیتا گیا. لیکن یا علی اے مولا 40 ہجری تے 61 ہجری جو وڈا فرق آ. مولا تسیں اذان دیتی ہے 40 ہجری, لیکن تھوڑی اذان جائے سنی ہے وہ دھیاں موجود ہیں ہر جائے میں سنی ہے. انہاں کہتے مولا دی بڑی عجیب آواز ہے, پتہ ہی میں لگتے جی میں مولا روندے کھڑے ہوں, میں نے اذان بھی دیتے کھڑے ہوں. مولا پہلے نس چکے ہیں حضرت ام کلثوم کو. ام کلثوم تیرا بابا اج دی رات دا مہمان ہے, سویرے سحر دا وقت ہو سی, رسول خدا میری انتظار جے یا علی جلدی آ دیر نہ کر. ام کلثوم فرمائندی ہے کہ میرا بابا دیکھے
بار بار بلند تھی کہ آسمان والے پاسے دیکھیا آکھیا میرا اللہ میرے ہوتے راضی ہے، میں ہمیشہ تیری رضایت کی خاطر کام کیتا ہے۔ میرا اللہ اگر میں رسول دے بستر تے ستا تیری رضایت، اگر میں مسکینہ دی مدد کیتی ہے تیری رضایت، اگر میں جنگ خیبر کیتی ہے تیری رضایت، میرا اگر تو راضی ہے تو میں عبد حاضر ہاں، اے میرا معبود رب میں علی حاضر ہاں۔ تو جب میں نے ضربت لگی ہے مولا کو، آواز آئی ہے فزت برب الکعبہ بسم اللہ و باللہ فزت برب الکعبہ، اور میں کو اللہ دی قسم واللہ دی قسم پروردگار دی قسم اج علی کامیاب دی ہے۔ او مومنو جڑے نماز دے قریب نہیں رہے آتے تو سا او امام دے منع نہ دے ہو جے کو محراب تے ضربت لگی ہے، جو نے مولا امام حسن مجتبہ آئندہ دوڑ دے ہوئے تو مولا دی کیا حالت ہے؟ مولا محراب جو خاک چاہ چاہ کے اپنے زخم تے پہنے بیٹھے، سر تے دو حصے دی چکے ہیں، زہر علودہ تلوار آئی، لیکن مولا کو سہارے نہ گھر کے آئے۔ جب نے گھر دے قریب پہنچن مولا فرمایا حسن میرے صحابہ کو آکھ میرا گھر قریب آ گئے، تھوڑا دور ہو جو تاکہ میرے صحابہ دی آواز میرے دھیاں دے گھنا دے نہ بجے۔ میں اکثر یا علی اج برداشت نہیں کر سکتے ہو، صحابہ دی آواز تھوڑے دھیاں دے گھنا دے نہ بجے۔ یا علی کیٹ ہجری ہو سی، زینب ہو سی، شرابی دا دربار ہو سی، یا علی آج برداشت نہیں کرنے پایا کہ نہ تھوڑی دھیاں دی آواز صحابہ سنیں، نہ صحابہ دی آواز تھوڑے دھیاں تک پہنچے۔ میرا مولا او وقت اسی جگہ امام سجاد کو پوچھا مولا تسا کیوں زارو قطار رو دے ہو؟ مولا فرمایا شرابی دا دربار تے بغیر چادر دے وہ ننگے سار، شرابی بار بار پوچھیا تواڈے جو زینب کہڑی ہے؟ بی بی زینب سر چار گیا گرانا زینب بنت علی، آواز بلند کیتی ہے میں زینب، کمینہ دے گر تو زینب دسا عباس گر گئی، حسین گر گئی، اکبر گر گئی، قاسم گر گئی۔ حضرت